کیا 20 لاکھ کا مجمع اور ایک مظلوم کی چیخ بھی نہ سنی جائے؟ کیا کلمہ پڑھنا صرف اللہ کہنا ہے یا فرعون وقت کے خلاف کھڑا ہونا بھی ہے؟ جب ظلم پر خاموشی رہے تو اکرام مسلم کہاں گئے؟ جب ظلم پر خاموش رہنا ہی ہے تو اکرام مسلم کا معنی اور مطلب ہی کیا ہے؟ جب دین کو صرف 40 دن 4 مہینے رسم بنا لیں تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت باقی رہے گی؟ اگر غیر مسلم توہمات کی پوجا کریں، گوبر اور متر پیئیں ہم اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید کریں تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں حال فی الحال۔ آئیے آج ہم بات کریں گے تبلیغی جماعت، خواب، حقیقت اور آئینہ۔ تبلیغی جماعت کی بنیاد 6 خوبصورت صفات پر رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بانی حضرت مولانا الیاس علیہ الرحمہ کو اعلیٰ علیین میں مقام نصیب کرے، آمین۔ تبلیغی جماعت کی بنیاد 6 خوبصورت صفات پر رکھی گئی تھی: کلمہ، نماز، علم، اکرام، اخلاص اور وقت کی قربانی۔ یہ صرف سلوگن نہیں تھی، ایک انقلابی مزاج کی تعمیر تھی۔ کلمے کا مطلب تھا حق کا اعلان، باطل سے انکار۔ نماز کا مطلب تھا روح کی تربیت اور جسم کی بندگی۔ علم و ذکر کا مطلب تھا شعور، تدبر اور اللہ سے تعلق۔ اکرام مسلم صرف سلام یا کھانا کھلانے کا نام نہیں تھا، بلکہ ہر ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ تھا ان کے مقاصد بانی کی۔ مگر آج کلمہ صرف زبان تک، دل بے جان، نماز ظاہری مگر دل میں گندگی، تعصب اور غفلت، علم صرف فضائل کی کتابوں تک محدود، ذکر صرف تسبیحات کے دانے، اکرام مسلم مگر مظلوم کی آواز پر جماعت بالکل خاموش، اخلاص کی جگہ اندھی تقلید، اور وقت کی قربانی مگر شعور کے بغیر، بے مقصد، بے جان۔ دنیا کو چھوڑنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ یاد کیجئے، دنیا کو چھوڑ کرنا، تارک دنیا بننا، دنیا کو بالکل طلاق دے دینا، چھوڑ دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ دنیا کو بدلنا یہ سیرت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب جماعت کہتی ہے یا جماعت کے کوئی افراد یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی بات نہ کرو تو یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا ہی آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مزرع الآخرہ۔ کھیتی سنبھالو گے نہیں تو فصل کہاں سے لاؤ گے؟ فصل کہاں سے آئے گی؟ اگر غیر مسلم مذہب کو چھوڑ کر توہمات میں گم ہو گئے اور ہم نے دین کی اصل روح کو چھوڑ کر چند رسموں کو پکڑ لیا تو کیا فرق ہم میں باقی رہ گیا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ کر بزرگوں کی اندھی تقلید ایک نئے مذہبی کلچر کو جنم نہیں دے رہی ہے؟ مگر ابھی دیر نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کو اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہوگا، شعور، سوال اور سچائی سے ڈرنا بند کرنا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نظام سے بڑا سمجھنا ہوگا، ورنہ تاریخ گواہ ہے جو جماعت جمود کی شکار ہو گئیں، جو جماعت جمود میں گئیں، وقت ان کو رونت کر گزر گیا۔ میرے دوست، اگر جماعت کے صرف کلمہ ہی پر گفتگو کر لیا جائے تو کلمہ کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ کلمے پر جب یقین ہو جائے کہ میرا رب راضی، باقی دنیا کچھ بھی کرے۔ یاد رکھا جائے، ایمان نام ہے یقین کا، اور جب یقین آتا ہے تو غیر اللہ سے ڈر اور خوف دور ہو جاتا ہے۔ پھر باطل کے خلاف بولے کیوں نہیں؟ کیا یہ 20 لاکھ کا مجمع یا کروڑوں کا مجمع جو جمع ہوتا ہے ایک جماعت میں، اگر اس میں سے آدھے لوگ صرف حق کی آواز زبان سے بول دیں تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ انقلاب برپا ہو جائے گا؟ اور جو حق کے لیے نہ بولے یا حق نہ بولے، یہ 20 لاکھ لوگ اگر ظلم کو ظلم نہیں کہہ پاتے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے اندر حمیت اور غیرت باقی ہے اور زندگی کی رمق باقی ہے، یا یہ زندہ لوگ ہیں؟
یا وہی بھیڑ چال ہے یا وہی یہ بھیڑ ہے جو بھکت کہلاتی ہے، جو اندھی تقلید پر چلتی ہے، جو پیشاب اور دودھ میں فرق نہیں کر پاتی، جو گوبر اور حلوے میں جس کو فرق سمجھ میں نہیں آتا، جو اس کے بڑے نے کہہ دیا، جو اس کے پیر نے بول دیا، اسی پر چلنا شروع کر دیا۔ یہ وقت ہے جاگنے کا اور محاسبہ کرنے کا۔ مجھے معلوم ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ مجھ پر تنقید کریں گے کہ آپ بڑوں کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ کس شان کی بات کر رہے ہیں میرے دوست؟ محاسبہ ضروری ہے۔ اگر آپ سوالیں نہیں پوچھیں گے تو یہ پیری مریدی آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ آپ کو سوال پوچھنا پڑے گا، جو آپ کے قائد ہیں، جو آپ کے رہبر ہیں، ان سے سوالات کرنے ہوں گے، ورنہ یہ پیری مریدی لے ڈوبے گی آپ کو اور زندگی کو مردگی میں بدل دے گی۔ آپ کو اٹھنا پڑے گا، بیدار ہونا پڑے گا۔ یاد رکھا جائے، یہ ویڈیو تنقید نہیں، دعوت ہے، دل آزاری نہیں، دل جگانے کی کوشش ہے۔ ہمیں جماعتوں سے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے وابستہ ہونا ہے۔ اب وقت ہے جاگنے کا، سوچنے کا، ورنہ یہ سوال رہ جائے گا، ہم میں اور اندھ بھکت میں کیا فرق ہے۔ میرا مطلب اختلاف نہیں ہے، میرا مطلب یہ ہے ان کی بہت کوشش، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جماعت کی بہت بڑی محنت ہے، لیکن جماعت کا کام یہ نہیں کہ مردہ کر دے، زندگی کو مردگی میں مردہ بنا دے۔ جماعت کا کام ہے ایمان، غیرت اور حمیت کو جگانا، بیدار کرنا۔ لیکن جب یہ چیزیں مفقود دکھائی دیں تو سوال کیا کیجئے، سوال اٹھایا کیجئے، اور سوال اٹھانا یہ عیب کی بات نہیں ہے، اور سوال وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کو تنقید نہیں، دعوت کی نظر سے دیکھی جائے۔ اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔